ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، شاید آپ میں سے بعض یا بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ اس حدیث کو سن رہے ہیں. نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ، روحیں ایک لشکر کی طرح ہیں، روحیں ایک لشکر کی طرح ہیں. فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، جن روحوں میں آپس میں تعارف ہوا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، ان میں محبت ہوگی، الفتیں رہیں گی. وما تناکر منها اختلف، اور جو روحیں ایک دوسرے سے نہیں ملی، تعارف نہیں ہوا، دوریاں رہیں، ان میں اختلاف ہوگا، وہ دور رہیں گے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ کو پتا ہے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے پیدا کیا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے انسانوں کی تخلیق کی، سارے انسان جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، اور ان سے عہد بھی لیا اللہ تعالیٰ نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ایمان لائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ عہد تم بھول جاؤ، یہ جو گواہی دے رہے ہو میرے رب ہونے کی، دنیا میں جا کر پڑھ کر دنیا میں اس عہد کو بھول نہ جانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے وقت کے حساب سے دنیا میں پیدا کر رہا ہے، اور اس کی طرف پیغمبر آئے، یعنی تمام اقوام کی طرف پیغمبر آئے، آسمان سے کتابیں اتاری گئی، اور اس وعدے کو، اس عہد کو جو آسمان میں کیا گیا، رب کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر جو ایمان، اللہ پر جو ایمان رہا، اس کو یاد دلایا جاتا ہے. اللہ جنہیں توفیق دے، دنیا میں ہدایت دے، وہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ جنہیں ہدایت نہ دے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو یہاں اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ روحوں میں جو آپس میں تعارف ہوگا ان میں محبتیں رہیں گی، الفت باقی رہے گی، اور جن میں تعارف نہیں ہوگا، جو نہیں ملی ہیں، جو ملے ہیں ان میں الفت رہے گی، جو ملے نہیں ہیں ان میں الفت نہیں رہے گی. تو اس حدیث سے ایک بات جو معلوم ہوتی فائدے کی یہ کہ الفت باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. یہ الفت جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس کے لیے ملاقاتیں ضروری ہیں، پہچان ضروری ہے. اسی لیے اگر آپ اس سلسلے میں حدیثوں کو دیکھیں کہ ملنا ایک دوسرے سے بڑی اس کی اہمیت ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، جس کو وزٹ کہتے ہیں، زیارہ بولتے ہیں جس کو عربی میں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں زیارت کو جو ہے مردوں سے خاص کر دیا گیا ہے، حالانکہ زیارتیں زندوں میں ہوتی ہیں، مردوں میں کیسے زیارت ہوتی ہے؟ مردوں کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ، انگلش میں ملاقات کرنا، ملنا، خیریت لینا. تو یہ تو زندوں کا ہوتا ہے. آدمی جو چلا جائے وہ آپ کو کیا خیریت دے گا اپنی؟ وہ تو نہ بات کر سکتا ہے، نہ بات سن سکتا ہے، وہ تو قبر میں ہے. تو بہرحال زیارتیں، ملاقاتیں، اس سے الفتیں پیدا ہوتی ہیں، محبت قوی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو زیارت یا ملاقات کی اہمیت پر ہے. ایک آدمی اپنے بھائی سے جو کسی بستی میں رہتا تھا ملنے کے لیے جا رہا تھا، فرشتے کو بھیجا گیا، فرشتہ آیا، فرشتے آ کر پوچھتا ہے اس سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں فلاں بستی میں اپنے ایک بھائی سے، یعنی اسلامی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا کچھ کام ہے، کوئی چیز وہ تمہیں دینا ہے، یا تمہاری کوئی امانت اس کے پاس ہے، کوئی حاجت ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس میری کوئی چیز، نہ میرے پاس اس کی کوئی چیز ہے. نہیں، پھر کیوں جا رہے ہو؟ مقصد کیا ہے جانے کا، وزٹ کرنے کا، ملاقات کرنے کا؟ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی محبت پانا جو کہ بڑی بات ہے، اچھی چیز ہے، عظیم شے، نعمت ہے، اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے محبت کرے للہ، اللہ کے واسطے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے منع کرتا ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یا حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ الفت اور محبت آپس میں قائم رکھنے کے لیے قربانیاں چاہیے، جد و جہد چاہیے، یا اپنے بعض حقوق سے تنازل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کا حق ہے آپس میں، کچھ آپ کو کوئی پیسہ باقی ہے دینا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دونوں میں ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی، آپ اپنا حق معاف کر دیں الفت کو باقی رکھنے کے لیے، تو الفتیں جو ہے قربانیاں مانگتی ہیں، الفتیں جو ہیں جد و جہد مانگتی ہے، تو جد و جہد، قربانیاں یا تنازل جس کو کہتے ہیں، اپنے حقوق سے بعض دفعہ، ٹھیک ہے، اس محبت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اس کو درگزر کر دیں، معاف بھی کرنا پڑتا ہے، معافی مانگنی بھی پڑتی ہے، یا ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا یا معاف کرنا تاکہ الفتیں اور محبتیں قائم رہیں۔ یہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت قائم رہے۔